الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو یہ زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور عظیم دولت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کچھ چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، قسمیں کھائی ہیں، تاکہ ہمیں ان چیزوں کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت معلوم ہو۔ ایک موقع پر تو اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی زندگی کی قسم۔ تو زندگی کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ زندگی یہ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت اور عظیم نعمت ہے۔ یہی زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر ایمان قبول کر لیتا ہے، اعمال صالحہ کر لیتا ہے، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی زندگی کے بدلے میں اس کو آخرت کی بہترین ہمیشہ ہمیش کی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اور اگر اس زندگی میں وہ ایمان قبول کرنے کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، گناہوں والا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی ناکامی والی زندگی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اور یہ جو وقت اور جو ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہیں صبح کی قسم اٹھائی ہے اور کہیں رات کی قسم اٹھائی ہے، کہیں دن کی قسم ہے تو کہیں رات کی ہے، کہیں صبح کی ہے تو کہیں شام کی۔ یہ صبح و شام اور یہ زندگی ہی تو ہے، یہ وقت ہی تو ہے، ٹائم ہی تو ہے۔ اور میں نے جو ابھی سورہ والعصر کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ یہ زمانہ، یہ زندگی، یہ عمر، یہ ٹائم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے رہتے ہوئے انسان اچھا یا برا جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ قسمیں جو وقت سے تعلق رکھتی ہے، ٹائم سے تعلق رکھتی ہے، زندگی سے تعلق رکھتی ہے، انسان کے عمر سے تعلق رکھتی ہیں، ان قسموں کو اٹھا کر ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا کہ یہ زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کو ایسے ہی غفلت میں، اللہ کی نافرمانی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی میں گزارنا، یہ اعلیٰ درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اس لیے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، نیک اعمال کیے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نفع کا سودا کیے ہوئے ہیں، وہ نفع میں ہیں، ان کی زندگی نفع میں گزر رہی ہے، نقصان میں نہیں، خسارے اور گھاٹے میں نہیں۔ ایمان اور اعمال یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہر انسان کی اپنی ذات سے ہے، کہ پہلے وہ ایمان قبول کرے، اور صرف ایمان ہی پر نجات موقوف نہیں ہے، بلکہ ایمان کے جو مطالبات ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں، جن کو اعمال کہا جاتا ہے، اور ان میں بھی اعمال صالحہ، ان کو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالحہ، اس کا تعلق ہر انسان کی اپنی ذات سے ہے کہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے اعمال کا پابند اپنے آپ کو بنائے، پوری باقاعدگی کے ساتھ صبح سے شام تک اپنے آپ کو اعمال کا عادی بنائے، پابند بنائے۔ وہ لوگ جو ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں، یہ صورت بتاتی ہے کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، وہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ نفع کا راستہ ہے، وہ خیر کا راستہ ہے،
وہ ایسی بہترین تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ ایسی عظیم الشان اور مختصر سی صورت ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم کی دوسری صورتوں کے علاوہ صرف یہی ایک صورت انسان اچھے سے غور و فکر کر کے یاد کر لے اور اس کے مطابق زندگی گزار لے تو یہ صورت اس کے لیے اور اس کو آخرت کی کامیابی دلانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ آ گیا ہے، پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا ہے، پورے دین و شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ نے اس مختصر سی صورت کے اندر رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارے اندر ایمان کا کتنا فیصد حصہ بچا ہے، ہمارے اندر ایمان کا کیا معیار ہے۔ اس کا پتہ چلتا ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ اعمال سے۔ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، کوئی کسی کے دل پر واقف نہیں ہو سکتا، مطلع نہیں ہو سکتا کہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن ہاں اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ جو دل میں ہوگا وہی اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوگا، صادر ہوگا۔ اگر دل کے اندر ایمان ہے تو اعمال بھی ایسے ہی صادر ہوں گے، اور اگر دل کے اندر مضبوط اور اعلیٰ درجے کا ایمان ہے تو ایسے ہی اعلیٰ درجے کے اعمال اور اعلیٰ درجے کے اس کے اندر صفات اور اخلاق اور عادات پیدا ہوں گی۔ یہ ساری نشانیاں ہیں جو قرآن کریم نے جگہ جگہ ہمیں کھول کر واضح طور پر بیان کی ہیں۔ اعمال میں سے بہت سارے اعمال ہیں جن کو کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو مکلف بنایا ہے۔ جب کسی عمل کے انجام دینے کی باری آتی ہے، جب کسی عمل کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اس عمل کو پورا کرنے میں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے۔ نمازیں اور نمازوں کے لیے جو اذانیں ہوتی ہے، ان اذانوں میں جو اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے اور ایمان پر، تقاضے پر، ایمان کے مطالبے پر عمل کرنے کی جو دعوت دی جاتی ہے، اس دعوت پر، اس آواز پر، اس صدا پر، اس اذان پر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو میرے دل میں نماز کا کیا شوق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دی جانے والی اس صدا اور اس ندا اور اس آواز پر لبیک کہنے میں میرے اندر کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے اور اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ بھلا یہ کیسا ایمان ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا مومن بھی کہیں، اور آپ کے کانوں میں 5 وقت اذان کی آوازیں گونجے اور آپ مسجد میں تشریف نہ لائیں، آپ کے دل میں کوئی احساس پیدا نہ ہو، آپ کے دل میں اور آپ کے ایمان میں کوئی جذبہ، جنون اور گرماہٹ پیدا نہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی ہمارے دلوں میں ایمان کامل ہے تو جب بھی اللہ کی طرف سے کسی بھی عمل کا بلاوا آئے، کسی بھی عمل کے انجام دینے کا اللہ کی طرف سے وقت آئے، ٹائم آئے، تو ہمیں اس عمل کو انجام دینے کے لیے پوری فکر کے ساتھ، پورے طلب اور ذوق شوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا ہے۔ یہ ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطالبے کی نشانی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتی ہے اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے باوجود بھی اذان سن کر مسجد سے باہر رہ جاتا ہے؟ ان کا ایمان ان کو کیوں نہیں جھنجھوڑتا کہ اللہ نے کامیابی کی طرف بلایا ہے، جو ایمان ہم نے قبول کیا ہے اس ایمان کے تقاضے، اس ایمان کے مطالبے اور اس ایمان کے ایک بڑے عمل کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمانی معیار بہت گھٹ چکا ہے، ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر اذان سن کر بھی کوئی ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اعمال کا ذوق شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کامل ایمان ہوتا، حقیقی ایمان ہوتا، تو چاہے فجر کی اذان کیوں نہ ہو اور ہم گرم بستر پر، خوب اچھے مزیدار بستر پر کیوں نہ لیٹے ہوئے ہوں، اگر واقعی دل میں ایمان ہے اور آپ کے کان میں اذان کی آواز پہنچ گئی ہے تو آپ بستر پر چین سے نہیں لیٹ سکتے، آپ مچھلی کی طرح بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے، ایسے ہی جس کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے وہ اپنی ساری راحت اور آرام، ساری نیند اور ساری سستی کو قربان کر کے اللہ کے بلاوے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر واقعی ہماری یہ کیفیت ہے
تو ہمارا ایمان صحیح سالم ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اور اگر ہماری یہ ایمانی کیفیت نہیں ہے بلکہ اعمال کے اندر کمزوری ہے اور اعمال کو ہم سرسری طور پر انجام دے لیتے ہیں تو یہ ایمان کی بہت زیادہ کمزوری کی نشانی ہے، جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی سورت میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزاری، ایمان کے تقاضوں کے ساتھ گزاری، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام انجام دیے۔ اور اسی طرح دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق دوسروں کی ذات سے ہے، جن کا تعلق دوسروں کی ہدایت اور نصیحت سے ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپس میں ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تلقین کرتے رہتے ہیں، حق پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ حالات، یہ مشکلات اور طرح طرح کی آزمائشیں اور یہ امتحان یہ تو دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ آپ کو ان مشکلات کی وجہ سے، ان حالات اور پریشانیوں کی وجہ سے، ان تنگیوں کی وجہ سے ایمان سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا ہے، اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کے اندر کوئی جھوٹ پیدا نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کو ہر طرح کی کمزوریوں سے، ہر طرح کے عیب سے، نقصان سے بچانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق پر ثابت قدم رہنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں کی مشکلات تو ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ہی ختم ہونے والی ہے، اس کی مشکلات اور یہاں کی پریشانیاں، یہاں کے امتحانات تو کیا باقی رہیں گے۔ اس طرح ایمان والے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور حق پر اور صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر جمے رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی تلقین ہے، یہ وہی استقامت ہے، یہ وہی ثابت قدمی ہے جس کا اللہ نے ہم سب سے مطالبہ کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے۔ یہ جماؤ، یہ ثابت قدمی، یہ استقامت، یہ بڑی چیز ہے۔ اور اس کا پتہ جب چلتا ہے جب انسان کسی حال سے گزرتا ہے، کسی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے، تب اس کو اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ آیا اس کے قدم حق پر ثابت قدم ہیں یا ڈگمگا رہے ہیں، حق سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے یا حق پر جمع ہوا ہے۔ یہ استقامت، یہ مطلوبہ چیز ہے، یہ مقصود ہے ہر ایمان والے سے۔ تو ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اور وتواصوا بالحق، حق کام کی، سیدھے راستے کی، دین و شریعت کی اور دین حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، اس پر ثابت قدم رہنے کی وصیت اور نصیحت کرنا، یہ بھی ایمان والوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، اور اسی طرح ایمان والوں کی، نیک اعمال کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں، جو آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو غلط ہوائیں چل رہی ہے اور یہ طرح طرح کے فتنے اور فساد جو رونما ہو رہے ہیں، یہ آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے سب حربے ہیں۔ یہ سارے شکنجے اور یہ ساری تدبیریں، یہ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ سے آپ کا ایمان چھین لیا جائے، آپ کو نیک اعمال سے بھٹکا دیا جائے، آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا جائے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، لہذا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی ایمان والوں کا اور نیک اعمال کرنے والوں کا شیوا ہے، ان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے اور ایسے دور کے بارے میں احادیث ارشاد فرمائی ہے کہ جن حالات میں، جس زمانے اور جس وقت میں اور جس ماحول میں ایک ایمان والے کے لیے ایمان پر قائم رہنا، اعمال کا انجام دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حالات ایسے خراب ہوں گے، ماحول اور فضا ایسی خراب ہو چکی ہوگی کہ آدمی ایمان والا ہوگا اور ایمان والے گھر میں رہ کر اس پر ایمان پر چلنا مشکل ہوگا، ایمان والوں کے بیچ میں رہ کر اس کے لیے اعمال صالحہ انجام دینا مشکل ہوگا۔ ایمانی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے، ایمان والوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے، دینداروں کے معاشرے میں رہتے ہوئے اس پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دین پر چلنا چاہے گا لیکن خود اپنے گھر میں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ خود اس دین کے اس کام پر چلنے کے لیے اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے
کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں، زندگی کے مختلف حصوں میں دین پر چلنا چاہتے ہیں، دین کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک بات جو آج کل بہت معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، وہ آج کل ہمارے پارٹیوں میں، ہماری دعوتوں میں، ہمارے فنکشنوں کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھانا اور کھلانے کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، یأکلون کما تأکل الانعام، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانا کھاتے تھے۔ آج ماشاءاللہ اچھے خاصے دیندار لوگ، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، جب ان کے یہاں خود کوئی پروگرام ہوتا ہے یا وہ کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں تو ذرہ برابر کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی قوم کھڑے کھڑے کھانا کھا رہی ہے، اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں پڑتا، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یعنی یہ گناہ اس درجے پھیل چکا ہے کہ اس گناہ کی مذمت بھی ہمارے دل سے نکل گئی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیٹھ کر کھانے کا تھا، تواضع کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، عبدگی کے ساتھ کھانے کا تھا، اور یہ کھڑے ہو کر کھانا یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے جانوروں کا طریقہ ہے، وہ کبھی یہاں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں منہ مارتا ہے، کبھی یہاں سے لیتا ہے، کبھی وہاں سے لیتا ہے۔ آج کل یہ آیت جو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی آج مسلمانوں پر فٹ ہو رہی ہے، اور ایک عام سا چلن بن چکا ہے، ایک عام سا ماحول بن چکا ہے۔ کوئی اگر کسی کو کہتا بھی ہے کہ بھئی آپ 1 کروڑ شادی میں لگا رہے ہیں، 2-3 لاکھ اس میں بھی لگا لیجئے کہ لوگوں کو بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھلائیں، یا کم از کم کرسیوں پر اور ٹیبلوں کا انتظام کیے جائے، یہ اسٹینڈنگ نظام ہی نہ ہو، اس میں کیا ہوگا؟ 2-4 لاکھ روپے آپ کے اور فالتو خرچ ہو جائیں گے کہ آپ کو ویٹر کرنے پڑ جائیں گے، خدمت گزار آپ کو لینے پڑ جائیں گے۔ اس میں مذائقہ کیا ہے؟ جہاں آپ 1 کروڑ کی شادی کر رہے ہیں وہیں 2-1 لاکھ روپے اگر اس پر لگا دیے جائیں کہ سب لوگوں کو مکلف کیا جائے کہ سب لوگ بیٹھے رہیں گے اپنی اپنی جگہ، عزت اور احترام سے خود آپ کی ٹیبل پر، آپ کے یہاں، آپ کے پاس کھانا پہنچے گا۔ یہ طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے بھی یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، پہلے بھی دعوتیں ہوتی تھی، اور آج بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ کی مذمت مسلمانوں کے دلوں سے اس درجہ نکل چکی ہے کہ کوئی کسی کو اس بارے میں ٹوکنے والا، کہنے والا بھی نہیں ہے، ایک عام سا چلن بن چکا ہے۔ تو یہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہے کہ اگر کوئی چلنا بھی چاہے تو کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا کام، اتنے سارے 1000 لوگ ہوں گے، آپ کس کس کو اٹینڈ کریں گے، کس کس کو دیکھیں گے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے کرنے والوں کے لیے، اور نہ کرنے والوں کے لیے بڑے بہانے ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ ہاتھ پر انگارہ رکھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، میری امت پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس سے کہیں مشکل دین پر چلنا ہوگا۔ یہ مشکلات ہمیں ختم کرنی ہوں گی، ہمیں راحتوں کے اندر آنا ہوگا، اور راحتیں دین کے اندر ہیں، دین کے احکامات کو ماننے میں سہولتیں ہیں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور یہ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین اور وصیت اور نصیحت کریں، اور ایمان اور اعمال کے تقاضوں کو پورا کریں۔ دنیا کس طرف چل رہی ہے، کلچر اور ماحول ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، ہوا کدھر کی چل رہی ہے، ہمیں ہوا کے رخ پر نہیں چلنا ہے، ہمیں ہوا کا رخ موڑ کر دین و شریعت کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر کسی نے اس طرح اپنی زندگی کو بنایا، گزارا، تو یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، جس کے بارے میں سورہ عصر میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ان لوگوں کی زندگی بڑی قیمتی ہے، وہ لوگ نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہے کہ جو ایمان پر ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال پر ہیں، اور اعمال کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق کی اور دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت اور نصیحت کرنے والے ہیں، اور خود بھی دین پر جمع ہوئے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دوسروں کو بھی جمع رہنے کی تلقین اور تاکید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو مکمل طور پر دینداری نصیب فرمائے، اور دین کے ہر عمل پر، ہر شعبے پر مکمل طور پر عمل کر کے ہمیں اسلام کا سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔